مدینے کے علم کا دروازہ ہے، کہتے ہیں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کو تو علم ہے اے علی، آپ کو یہ راز چھپا ہوا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں خوب کہ 3 دن سے کہا کہ حسنین کریمین کہاں ہے؟ قربان جاؤ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ حسنین کریمین کہاں ہے؟ کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ، آپ اس سائل کو لے کر حسنین کریمین کو جو رستے میں کھیل رہے تھے، ایک گلی میں کھیل رہے تھے، ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہا کہ دیکھو بیٹا یہ ایک سائل لایا ہوں جو میں تمہارے نانا جان نے بھیجا ہے، اس سائل کا حاجت پورا کرنا ہے، اے میرے بیٹے میرے ساتھ چلے آؤ۔ برادران ملت اسلامیہ اب ان دونوں بیٹے کو لے جا کر یہودی کے پاس لے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ، اس یہودی کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ یہودی پہلے ہی سے انتظار منتظر تھے کہ شاید کوئی علی کو کام آ جائے اور حسنین کریمین کو میرے پاس لے آئے، حسنین کریمین کو میرے پاس لے آئے۔ برادران ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو برادران اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں بیٹے کو لے گئے ہیں، اس یہودی کے پاس لے گئے۔ وہ یہودی دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں، کہا کہ علی آ رہا ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، کہا کہ علی آ جاؤ آ جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایک سائل لایا ہوں، میرے 2 بیٹے کو رکھ لو اور اس کی حاجت پورا کر دو۔ برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ، آپ نے حضرت حسنین کریمین کو گروی رکھ دیے ہیں، گروی رکھے اور ان سائل کا 200 درہم جو حاجت تھی انہیں 200 درہم لے کر انہیں رخصت کر دیے اور خود گھر آ گئے، ظہر کی نماز ادا کیے اور ظہر کی نماز ادا کیے۔ جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھے، کہا کہ میرے بیٹے کہاں ہے، حسنین کریمین کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو میں سائل کے سوالت پر وہ یہودی کے پاس گروی رکھا ہے۔ جب ماں یہ سنتے ہیں تو کلیجہ پھر جاتے ہیں، برادران میں تڑپ کر اٹھ جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو۔ کہا جب علی وہاں سے آ رہے تھے تو وہ یہودی نے ایک شرط لگائی کہ دیکھو اگر سورج نکالنے سے، سورج ڈوبنے سے پہلے اگر تم اپنے بیٹے کو چھڑا پائے تو تمہارا ہے، اور سورج اگر ڈوب گیا تو یہ دونوں بیٹے میرا ہے، یہ دونوں بیٹے میرا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ، حضرت علی آئے، ظہر کی نماز پڑھے، حضرت فاطمہ الزہرا کو جب سنائے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ تو آخر کار حضرت علی نے نماز ادا کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھائے تو وہ اپنے آنسوؤں سے نہلا دیے، ٹپ ٹپ بارش ہو گئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت علی نماز پڑھ کر سو گئے۔ جب عصر کا وقت ہوئے، جب عصر کا وقت ہوئے، ادھر وقت جاتا رہا لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے نور نظر کے لیے تڑپ رہے تھے، اپنے نور نظر کے لیے تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے کہ نہ جانے میرے بیٹے کو چھڑا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، گھر میں تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے۔ روتے روتے حضرت علی کے پاس آئے، جب 2 بوندے حضرت علی پر گرے، توجہ فرمائیے گا، ارے یہ آنسو جو میرے ماں بہن روتے ہیں یہ آنسو اور ہے، لیکن خاتون جنت اگر آنسو کو وہ جو آنسو گرائے تو قربان جاؤ خدا کا خزانہ بن جائے، خدا کا خزانہ بن جائے۔ ارے دنیا ہے کا نہیں بلکہ خدا کا خزانہ بن جائے۔ جب وہ دو بوندے آنسو گرے حضرت علی پر تو وہ موتی بن گیا، موتی بن گیا۔ وہی موتی کو حضرت علی لیے اور بازار پر لے گئے اور اس کو 2000 درہم میں فروخت کیے، بیچ ڈالے اور اس کو لے کر برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ 1800 درہم
صدقہ کر دیے، غریبوں اور مسکینوں پہ بیچ دیا ہے۔ کتنا؟ 2000 درہم ملے۔ وہ جو اونٹنی بیچے برادرانی میں، وہ جو موتیاں بیچے تو 2000 درہم ملے۔ 1800 درہم کیا کیے؟ مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اور ہم ہوتے تو دو کے دو چلنا 1800 مل گیا، فائدے میں جا۔ ہم تو یہ نہیں دیکھتے بھائی کیسے خدا کو جواب دینا ہے، ہم ایسا تھوڑی سوچتے ہیں۔ سوچنے والا بھی کچھ ایسا بھی ہے جو حسین عاشق سوچا کرتے ہیں۔ قربان جاؤ، آج بھی ایسا انسان موجود ہے کہ کھائے بغیر بھی کھلا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے مومن بھائی میں ہے کہ حقیقت میں آج بھی جاؤ تو اپنا لقمہ بھی کھلا دیتا ہے۔ ایسا بھی ہے حسین غلام، ایسا بھی ہے۔ یوں نہیں سمجھے کہ ہم ایسا ہے تو سب ایسا ہے، بلکہ نہیں، سب کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ حسین غلام حسین بھی ہوتے ہیں۔ قربان جاؤ، غلام حسین بھی ہوتے ہیں، اور محبت بڑھ جائے تو وہ اپنے آپ کو نہیں کھلاتے بلکہ گھر کے گھر بھی لٹا دیتا ہے۔ وقت آئے تو گھر کے گھر بھی لٹا دیتا ہے، وقت آئے تو گھر کے گھر بھی لٹا دیتا ہے۔ اور 1800 درہم کیا کیا؟ تقسیم کر دیے۔ 200 درہم لے کر اس تب سورج ڈوبنے والا تھا، سورج ڈوبنے کا قریب تھا۔ اب جب اس یہودی کے پاس پہنچا تو برادرانی ملت اسلامیہ، اس سورج ڈوب چکا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، لیکن قربان جاؤ علی پر، قربان جاؤ حسنین کریمین پر، قربان جاؤ۔ جب وہاں پہنچے کہا یہودی میرے بچے لے آؤ، میرے بچے کو لے آؤ اور تمہارا یہ 200 درہم لے لو۔ برادرانی ملت اسلامیہ کہا کہ میں وعدہ پر آ گیا ہوں۔ کہا کہ اے علی سورج تو ڈوب گیا ہے، سورج تو ڈوب گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر قربان جاؤ، علی فرماتے ہیں اے سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، باہر آ کر دیکھو، دیکھو سورج دیکھو تو طلوع ہو رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ گویا سورج ڈوب گیا تھا، جب یہودی باہر آیا تو حقیقت میں سورج عصر کے وقت پر آ گیا ہے، سورج عصر کے وقت پر آ گیا ہے۔ تو گویا خدا نے بھی سورج کو حکم کر دیا تھا اے سورج میرے عالم کا، میرے علی کا غلام بن جا، علی کا غلام بن جا۔ تو برادران ملت اسلامیہ تو جو آسمان پر چلنے والا علی کا غلام بن جائے، حسین کا غلام بن جائے، تو زمین پر مخلوقات حسین کا ہی۔ اس کے لیے تو کہا ہے شاست حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ برادران ملت اسلامیہ خالی زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی حکومت چلاتے ہیں، آسمان پر بھی حکومت چلاتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فضلی فرغ رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا، ہر روضہ پاک نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک کلام آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائے گا، بہت نیا کلام ہے میرے لیے، اگر ہو سکے توجہ فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیب پیارا نظر اٹھا، توجہ فرمائے گا۔